الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری تعلیم انگلش اور عربی میں ہوئی ہے گریڈ 12 تک اے لیولز، اور اس کے بعد بیچلرز اور ماسٹرز کی تعلیم صرف عربی میں ہوئی ہے۔ تو اس مختصر تقریر میں ظاہر سی بات ہے کہ کچھ غلطیاں ہوں گی، تو اس کے لیے میں آپ سے معذرت چاہتا ہوں اور امید رکھتا ہوں کہ آپ ان غلطیاں کو نظر انداز کریں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے سورۃ آل عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 103 میں وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا۔ اس آیت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑو، ہولڈ فاسٹ ٹو the rope of Allah strongly and be not divided۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ دوسری آیت میں بھی فرماتے سورۃ الانعام میں إِنَّ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيَعًا لَسْتَ مِنْهُمْ فِي شَيْءٍ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس آیت میں کہتے ہیں کہ جو لوگ امت میں فرقت کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے ان کا کچھ بھی لینا دینا نہیں ہے، تو امت میں فرقت کرنا حرام ہے اور یہ ٹوٹلی اوائڈ کیا جانا چاہیے۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے سورۃ آل عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 64 میں تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم۔ نارملی یہ ورس جس کا کانٹیکس اگر آپ دیکھیں گے اہل کتاب کا ذکر ہے، قل یا اہل الکتاب سے شروع ہوتا ہے، لیکن جب ہم مسلمان سے بھی بات کر رہے ہیں، پیپل فرام ڈفرینٹ سیکٹس، تو ہم یہ کوشش کرنا چاہیے کہ جو چیزیں یکسانیت ہے اس کے اوپر اتفاق کرنا چاہیے، اس کے اوپر اگری کرنا چاہیے، اور جو چیزیں ڈفرینسز ہیں مسلمان میں اس کے اوپر لڑنا نہیں چاہیے، اور جو ضروری چیزیں ہیں جیسے کہ توحید، جیسے کہ عقیدہ، اس کے اوپر فوکس کرنا چاہیے، اور جو چیزیں فرض نہیں ہے، مثال کے طور پہ اگر کوئی کہتا ہے کیا ہاتھ کدھر باندھنا چاہیے، چاہے اوپر یا نیچے، اس کے اوپر لڑنا نہیں چاہیے۔ جو اہم چیزیں ہیں اسلام میں، توحید، عقیدہ، اس کے اوپر فوکس کرنا چاہیے اور اس کے اوپر توجہ دیا جانا چاہیے۔ اور انفارچونیٹلی افسوس کی بات یہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کیا ہمارے معاشرے میں مسلمان چھوٹی چھوٹی چیزیں کے اوپر لڑ رہے ہیں اور ان لوگ جو اہم چیز جو ہے اس کو بھول جاتے ہیں۔ نماز پڑھنا مثال کے طور پہ ضروری ہے، تو اس کے اوپر توجہ دیا جانا چاہیے۔ نماز مرد کے لیے ضروری ہے کہ مسجد میں پڑھا جائے، تو اس کے اوپر زور دیا جانا چاہیے، نہ کہ مثال کے طور پہ کدھر آپ ہاتھ باندھ رہے، اور اس کے اوپر لڑنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ تو اگر مسلمان یونائٹڈ رہیں گے تو وی ول بی اے اسٹرانگر فورس، ہم اور طاقتور ہوں گے اور غیر مسلمان کا توجہ کر پائیں گے، ان کو اسلام کی طرف دعوت دے پائیں گے۔ ابھی افسوس کی بات یہ ہے کہ کئی بار نان مسلمز، غیر مسلمان، جب ان لوگ کو اسلام قبول کرنے کا ہے تو ان لوگ سوچتے ہیں کہ مسلمان میں ہی اتنے فرقے ہیں تو میں کون سے فرقے میں چلے جاؤں، مسلمان آپس میں لڑ رہے ہیں تو میں کیوں یہ ریلیجن ایکسیپٹ کروں۔ تو ہم مسلمان کی غلطی ہے اس میں، ہم یونائٹڈ نہیں ہیں، ہم بہت سے چیزیں کے اوپر لڑتے ہیں۔ تو پاکستانی بھائی سے گزارش ہے کیا قرآن اور صحیح حدیث کے اوپر ہم یونائٹڈ ہونا چاہیے اور آپس میں لڑنا نہیں چاہیے، اور جو ہمارے غیر مسلمان بھائی ہیں ان کو اللہ کی دعوت دینا چاہیے۔ اور کئی آیت قرآن مجید میں اس کا ذکر ہے، جو آیتیں میں ذکر ہے کیا دعویٰ کرنا ضروری ہے ہر مسلمان کے لیے، جیسے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے سورۃ النحل سورہ نمبر 16 آیت نمبر 125 میں ادعو الى سبیل ربک بالحکمہ والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن۔ Invite all to the way of thy Lord with wisdom and beautiful preachings.
and argue with them and reason with them in the ways that are best and most gracious. इस आयत से हमें पता चलता है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमा रहे, क्या लोगों को अल्लाह की तरफ बुलाइए, invite all to the way of thy Lord, हिकमत के साथ, with wisdom and with beautiful preachings, हिकमत के साथ और अच्छे अल्फाज के साथ, वजादिलहुम बिल्लती ही अहसन, and argue with them, और उनके साथ जब जिदाल कर रहे हैं तो अहसन तरीके से करिए. तो ज़रूरी है कि हर मुसलमान गैर मुसलमान को अल्लाह की दावत दे. हर मुसलमान के लिए ये फ़र्द है, ये ज़रूरी है. और आखिरत के दिन पे अल्लाह सुब्हानहू तआला हम मुसलमान से पूछेंगे, हम कितनी दावत दी, हमने क्यों हमारे पड़ोसी को, हमारे गैर मुसलमान भाई को इस्लाम की दावत नहीं दी. तो हम क्या जवाब देंगे अल्लाह सुब्हानहू तआला को. मैं जानता हूँ क्या पाकिस्तान में नॉन मुस्लिम्स की का परसेंटेज काफ़ी कम है, लेकिन फिर भी नॉन मुस्लिम्स डेफिनेटली है पाकिस्तान में. तो हम इन्हें इस्लाम की दावत देना चाहिए और हमारे कैरेक्टर से गैर मुसलमान तासुर होना चाहिए. अगर हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पढ़ेंगे, नॉन मुस्लिम्स उनके जो दुश्मन थे वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहते थे अल अमीन. उनके दुश्मन मानते थे क्या वो सच्चे इंसान हैं, उनके पास अमानत रखते थे नबी करीम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास. तो हम मुसलमान हमारे कैरेक्टर, हमारे अखलाक से नॉन मुस्लिम्स इम्प्रेस होना चाहिए और इस्लाम की तरफ करीब आना चाहिए. जज़ाकुमुल्लाहु खैरन व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन.